ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق قلبی، جبکہ شرع میں ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ اگر کوئی انسان صرف زبان سے کلمہ حق پڑھتا ہے لیکن دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا اس چیز کی، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اگر وہ دل میں تو اعتقاد رکھتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا تب بھی وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے دو رکن ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا دو رکن ہیں۔ اگر دونوں رکن میں سے ایک رکن بھی نہ پایا جائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا انسان۔ ایمان کی 5 صورتیں ہیں: ایمان مطبوع، ایمان مقبول، اور ایمان معصوم، ایمان موقوف، اور ایمان مردود۔ یہ 5 صورتیں ہیں۔ ایمان مطبوع کہتے ہیں ملائکہ کے ایمان کو، اور ایمان مقبول کہتے ہیں مومن کے ایمان کو، اور ایمان معصوم کہتے ہیں انبیاء کرام کے ایمان کو، اور ایمان موقوف کہتے ہیں بدعتی لوگوں کے ایمان کو، اور ایمان مردود کہتے ہیں منافق کے ایمان کو۔ ایمان کی 5 صورتیں ہیں۔ ہم جو ایمان لے کر آتے ہیں ہمارے ایمان کو کہتے ہیں ایمان مقبول، اس کو ایمان مقبول کہا جاتا ہے، اور فرشتے کے ایمان کو ایمان مطبوع، اور انبیاء کرام کے ایمان کو ایمان معصوم کہا جاتا ہے، اور بدعتی لوگوں کے ایمان کو ایمان موقوف کہا جاتا ہے۔ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں ان کے ایمان کو ایمان موقوف، اور جو منافق ہوتے ہیں ان کے ایمان کو ایمان مردود کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایمان کہتے ہیں اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اور جنت، دوزخ، ملائکہ، پلصراط کا ہونا، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا، اور میدان محشر برپا ہونا، اور قیامت کا آنا، یہ سب چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ ان چیزوں پر اگر کس کا اعتقاد ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل میں اس کا اعتقاد رکھتا ہے تو وہ مومن ہے۔ اور یہاں پر غیب لفظ رب تعالیٰ نے فرمایا تو غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر چھپی چیز کو غیب کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی شرع میں غیب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو حواس خمسہ اور کسی آلے کے ذریعے وہ چیز حاصل نہ کی جائے، وہ غیب ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے صحیح تعریف نہ کرتا تو آپ اعتراض کر سکتے تھے کہ سائنسداں بھی تو چھپی ہوئی چیز کو بتا دیتے ہیں، غیب بتا دیتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے وہ عالم غیب ہوئے، عالم غیب ہوئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ چھپی ہوئی چیز کو بتا دیتے ہیں لیکن کسی آلے کے ذریعے بتاتے ہیں، یا کسی مشنری کے ذریعے، یا کسی مشین کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے۔ جیسے موسم کے بارے میں تبدیلیاں بتا دیتے ہیں کہ موسم اب زیادہ ٹھنڈا ہونے والا ہے، بارش پڑنے والی ہے، یا زیادہ گرمی ہونے والی ہے، تو وہ ستاروں کو دیکھ کر کے وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیز جو ہے ستاروں سے دیکھ کے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے، موسم کو ستاروں سے دیکھ کے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے، تو وہ چیز غیب نہیں رہی۔ جیسے زمین کے اندر بہت ساری چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ہم اس کو معلوم نہیں کر سکتے لیکن سائنسداں کر لیتے ہیں، معلوم کرتے ہیں اس چیز کو۔ اور مشینیں ہوتی ہیں بہت ساری، مشینوں کو لگا لیتے ہیں، مشینوں کو لگا کر زمین کے اندر کا مال پتہ کر لیتے ہیں، یعنی کہاں پر پانی ہے، کہاں پر ڈیزل ہے، کہاں پر پیٹرول ہے، اور کہاں پر مٹی کا تیل ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنی مشینیں لگا کر کے وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ غیب نہیں ہے، کیونکہ ایک آلے کے ذریعے وہ چیز حاصل کی جاتی ہے، مشین کے ذریعے چیز حاصل کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی چیز مشین کے ذریعے کسی آلے کے ذریعے حاصل ہو جائے تو وہ غیب نہیں ہے۔ جنت، دوزخ، قیامت کا ہونا، قیامت کا برپا ہونا، اور مرنے کے بعد زندہ ہونا، موت کا آنا، قبر میں سوال و جواب کا ہونا، ہمارے کاندھوں پر فرشتے مقرر اللہ رب العزت نے کیے، تقدیر کا ہونا، یہ سب غیب ہے، کیونکہ یہ نہ کسی مشین سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ آج تک آپ مجھے بتا دیں کہ کہیں کوئی کیمرہ لگا دیا گیا ہو کہ کوئی فرشتہ کیمرے میں فٹ ہو گیا ہو، کوئی کیمرے میں آ گیا ہو، کبھی کسی نے یہ پتہ لگایا ہو یا اپنی مشین کے ذریعے یا اپنے کیمرے کے ذریعے یہ پتہ لگایا ہو کہ ہمارے کاندھے پر 2 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، کسی نے کوئی قبر کا عذاب کو پتہ کر لیا ہو کہ کس پہ کتنا عذاب ہو رہا ہے، کس پہ کتنا ثواب ہو رہا ہے، یہ پتہ لگایا ہو کسی نے مشنری کے ذریعے،
کیونکہ یہ چیزیں مشین کے ذریعے، کسی آلے کے ذریعے یا عقل کے ذریعے یا حواس خمسہ کے ذریعے کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی حواس خمسہ کے ذریعے اور کسی آلے کے ذریعے۔ جب یہ چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی تو یہ غیب ہے، اور اس غیب کا بتانے کے ذریعہ صرف ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ انہوں نے بتایا دوزخ ہے، ہم نے مان لیا۔ کاندھے پہ 2 فرشتے رہتے ہیں، ہم نے مان لیا۔ اور وہ قبر میں سوال و جواب ہوگا، ہم نے مان لیا۔ منکر نکیر قبر میں سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے، ہم نے مان لیا۔ اور میدان قیامت میں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہم نے مان لیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھینکیں گے، ہم نے مان لیا، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں بتایا، اور اس کے بتانے کا ذریعہ جو ہے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غیب بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ مومن کا معنی، ایمان کا معنی بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے 2 رکن ہوتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ اگر کوئی زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے، دل میں تصدیق کرتا ہے تو تب بھی مومن نہیں ہے۔ اگر وہ دل میں بغض رکھتا ہے لیکن زبان سے اقرار کرتا ہے تب بھی وہ مومن نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان مردود ہے، اسے منافق کا ایمان کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی 5 صورتیں کی تھی ایمان کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر رب تعالی نے صلو صلاۃً نہیں فرمایا،